الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ محترم حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے دین کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کر دوں۔ دیکھیے، شریعت سے، قرآن اور حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ شریعت نے جن باتوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ باتیں ہیں جن کے ماننے کا صرف حکم دیا ہے کہ ان باتوں کو سچ اور حق مان لو، بس کرنا کچھ نہیں ہے، صرف مان لو، یقین کر لو کہ یہ باتیں حق اور سچ ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، بس اللہ کو ایک، حق اور سچ مان لو، اس کے ایک ہونے کا یقین کر لو۔ وہی ساری کائنات کا، ایک ذرہ سے لے کر پہاڑ، زمین، آسمان تک کا وہی خالق ہے، تنہا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت اور پرورش کا سامان بھی وہی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی معصوم مخلوق ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کا حکم دیتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ولا یعصون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو بس ملائکہ اور فرشتوں کے وجود کو حق اور سچ مان لو، کرنا کچھ نہیں، صرف مان لینا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ قیامت تک اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور ان پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، قرآن، وہ بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اب کوئی اور بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ بس اسے مان لو، کرنا کچھ نہیں ہے۔ قیامت برحق ہے، ایک نہ ایک دن آئے گی، بس اس کا یقین رکھو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو بندوں سے صرف حق اور سچ مان لینے کا مطالبہ ہے، کرنا کچھ نہیں۔ ایسی چیزوں کو ایمانیات کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی تمام دنیا کا خالق ہے، وہی مالک ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان، اور ان چیزوں کو عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ باتیں ہیں کہ جن کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، صرف فرض مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے فرض ہونے کا یقین کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو خالی فرض مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ رمضان آنے پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب، جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اتنا آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو صرف زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اگر اتنا مال ہے تو زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ ایسی باتوں کو عمل کہتے ہیں، احکام عملیہ کہتے ہیں۔ تو شریعت کی بتلائی ہوئی باتیں
یا شریعت نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ دو طرح کی۔ نمبر ایک وہ باتیں جن کو حق اور سچ ماننا ضروری ہے، جنہیں حق اور سچ ماننے کا صرف ہم سے مطالبہ ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ دوسرے وہ کہ جنہیں حق اور سچ ماننے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ انہیں فرض ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ انہی کو عمل کہتے ہیں یا احکام عملیہ کہتے ہیں۔ تو جو باتیں عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں انہی کو ماننے کا، حق اور سچ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے نمبر پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے تو واقعی وہ پہلے نمبر پر ہے، یعنی ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں۔ ایک کافر اگر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ حج کرے تو اس کا حج ہوگا؟ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ نہیں۔ ایمان بنیاد۔ ایمان کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور بغیر ایمان کے کتنا بھی نیک عمل کر لے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جب تک وہ زندہ رہے کفار مکہ کی ہمت نہیں پڑی، ورنہ کیا کیا منصوبے بنائے آپ کو ختم کرنے کے، قتل کرنے کے، لیکن چچا جب تک زندہ رہے بس ہر موقع پر خبردار، اس سے زیادہ نیک عمل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، مانا نہیں۔ جانتے تھے کہ میرا بھتیجا واقعی اللہ کا رسول ہے، لیکن قوم کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ بس یہی چیز ان کے لیے رکاوٹ بن گئی اور ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، جہنم سے نہیں بچے۔ تو ضروری ہے کہ جب ایمان پہلے ہے تو ایمان کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ لفظ ایمان، ایمان کا لفظ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، کہتے ہیں ایمان سے کہہ رہا ہوں۔ ایمان کی قسم بھی بعض لوگ کھا لیتے ہیں کہ ایمان کی قسم، لیکن جانتے ہیں۔ دیکھیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 5 چیزیں بنائی ہیں۔ آواز جاننے کے لیے کہ آدمی کی آواز ہے یا گدھے کی آواز ہے یا بکری کی آواز ہے یا مرغی کی آواز ہے یا کوے کی آواز ہے، یہ کیسے آپ جانتے ہیں؟ کان سے سن کر، سننے کی قوت۔ کوئی چیز کالی ہے یا گوری ہے، لال ہے یا ہری ہے، سفید ہے، کیا شکل و صورت ہے، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھ کر۔ کوئی چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، کیسے جان پاتے ہیں؟ ناک سے سونگھ کر۔ کوئی چیز گرم ہے یا سرد ہے، سخت ہے یا ملائم ہے، کھردری ہے یا چکنی ہے، یہ کیسے جانتے ہیں؟ ہاتھ سے چھو کر۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ انہیں سونگھ سکتے ہیں اور نہ چھوتے ہیں، لیکن وہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیسے؟ کسی گھر کے اوپر آپ دھواں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ کیا دکھائی دیتا ہے؟ دھواں، آگ نہیں، دھواں دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ یقین کر لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ آگ دکھائی نہیں دے رہی ہے، مکان کے اوپر دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو دکھائی تو صرف دھواں دے رہا ہے، آگ نہیں دکھائی دے رہی، لیکن یقین کر لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھواں آگ ہی کا اثر ہوتا ہے، لہذا یقین ہے کہ وہ۔ تو یہ کس سے جانا آپ نے؟ یہ عقل سے جانا۔ تو یہ مختلف چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوتیں پیدا کی ہیں۔ اب آئیے جو میں بتانا چاہتا ہوں، ایسی چیزیں جو نہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں، نہ ہم کو سنائی دیتی ہیں، نہ ہم انہیں سونگھ کر جان سکتے ہیں، نہ ہم انہیں ہاتھ سے چھو کر جان سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ہماری عقل بھی نہیں جان سکتی، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ان سب کے باوجود ایسی چیزوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے
آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ان چیزوں کو حق اور سچ مان لینا، یہی ہے ایمان، یہی ہے ایمان۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کے دن فرشتہ رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن فرشتہ رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، نام لکھتا جاتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتائیے، 5 وقتہ نماز کی جماعت بھلے چھوٹ جاتی ہو، مسجد نہ آتے ہوں، گھر میں پڑھ لیتے ہوں، لیکن جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، جیسے آج آئے ہوئے ہیں، امید ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے دیکھا دروازے پر کسی کو رجسٹر لیے ہوئے کھڑا ہو، نام لکھ رہا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، اس وجہ سے ہم بغیر دیکھے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر کے باہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، تقدیس میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یا دین اسلام کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی مجلس کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہوا ہوگا، اب یہی ذکر ہی کی تو مجلس ہے، لیکن دیکھ لو گردن گھما کر کے چاروں طرف کہیں ہیں فرشتے کھڑے ہوئے، ہم کو دکھائی دیتے ہوں یا نہ دکھائی دیتے ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ اور اعتماد کر کے ہم اس چیز کو حق اور سچ مانتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ قبر کے اندر جو بری روحیں ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت کی بعض نعمتیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کے آرام آسائش کا سامان۔ ہم پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنازہ لے کر دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں قبرستان گئے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنازہ لے کر دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں قبرستان گئے، لیکن کبھی کسی قبر سے نہ تو عذاب کی وجہ سے رونے کی آواز سنی، اور نہ ثواب اور نعمتوں کی وجہ سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی ہو نہ سنی ہو، عذاب کی وجہ سے رونے کی آواز سنی ہو نہ سنی ہو، ثواب کی وجہ سے ہنسنے کی آواز سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسا بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو قبر میں ثواب دیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے عذاب قبر کو حق اور سچ مانتے ہیں، یہی ایمان۔ بولتی وہی چیز ہے جو جاندار ہو، بولنا جاندار کی خاصیت ہے، بولتی وہی چیز ہے جو جاندار ہو، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلایا کہ قیامت کے دن آدمی نے زمین کے جس حصے پر کوئی گناہ کیا ہوگا، آدمی نے زمین کے جس حصے پر کوئی گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ اب زمین کا بولنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے؟ عقل جائے بھاڑ میں، عقل جائے بھاڑ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، اس وجہ سے ہم آخرت کے اندر زمین کے بولنے اور گواہی دینے کو حق اور سچ مانتے ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ مرنے کے بعد کوئی تو آگ میں جلا دیا جاتا ہے،
اس کی راکھ اڑا دی جاتی ہے، دریا میں پھینک دی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سے سمندر میں وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، کوئی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، سڑ گل کر وہ مٹی میں رل مل جاتا ہے۔ اب یہ بکھرے ہوئے اجزاء کے اکٹھا ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ہر انسان کے اجزاء کو، چاہے کوئی جز اس کا اڑ کر کہیں گیا ہو، بہہ کر کہیں گیا ہو، مٹی میں رل مل گیا ہو، ہر انسان کا دنیا میں جو بدن تھا اس کے سارے اجزاء کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اکٹھا کر دیں گے، اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو روح جڑی ہوئی تھی وہی روح اس کے اندر واپس کر دیں گے۔ اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں راکھ جلا کر کے اس دن کی راکھ یہاں ڈالی اور بہتے بہتے وہ بنگلہ دیش پہنچ گئی، کتنے اجزاء اس کے ادھر ادھر مختلف ندی کے اندر سب پھیل گئے۔ سمجھ میں آتا ہے ان کو اکٹھا کرنا؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے۔ آپ پر ہم اعتماد اور بھروسہ کر کے بعث بعد الموت کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو حق اور سچ مانتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ چند آدمی ایک بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹاپ سے پہلے ایک شخص اتر جاتا ہے، بس چل پڑتی ہے۔ اگلا اسٹاپ آنے سے پہلے بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض مر بھی جاتے ہیں۔ سمجھ؟ چند لوگ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک اسٹاپ کے آنے سے پہلے ایک شخص اس بس سے اتر جاتا ہے، بس آگے چل پڑتی ہے، لیکن اگلا اسٹاپ آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور کچھ اس سے مر بھی جاتے ہیں۔ اب جو بچ گیا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ ہماری والی بس آگے چل کر کے حادثے کا شکار ہو گئی، وہ کہتا اللہ کا شکر ہے کہ میں اتر گیا تھا، ورنہ میں بھی جاتا۔ اور جو حادثے کا شکار ہوئے ان کے جو ورثہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی پہلے اتر جاتے تو بچ گئے ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات سے کیا معلوم ہوا؟ نہیں، بچنے کا والے کا بچ جانا اور مرنے یا زخمی ہونے والوں کا مرنا یا زخمی ہونا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ فلاں شخص فلاں اسٹاپ سے پہلے اتر جائے گا اور آگے چل کر کے بس کا حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، فلاں فلاں مر جائے گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے طے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی پلاننگ کا نام تقدیر ہے۔ تو تقدیر کو ہم حق مانتے ہیں، ہم سچ مانتے ہیں، تو تقدیر کو ہم حق مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو ایک پل پر سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق لوگ گزریں گے۔ کوئی تو جیسے بجلی آسمان میں کوندتی ہے، ادھر چمکے اور ایک دم نکل گئی، اس طریقے سے کالبرق الخاطف، اچکنے والی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی فلاں رفتار سے، کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اب یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز چیز کے اوپر گزرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے تو آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہم پل صراط کو اور پل صراط پر گزرنے کو حق اور سچ
مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو بھائی ایمان کا مطلب سمجھ میں کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ان مثالوں سے؟ اسی کا نام ایمان ہے۔ ہم نے جو ایمان مفصل کا کلمہ پڑھا ہے، آمنت باللہ، نمبر 2 وملائکتہ، نمبر 3 وکتبہ، نمبر 4 ورسلہ، نمبر 5 والیوم الآخر، نمبر 6 والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان سب کے ماننے کو کیا کہیں گے؟ اسلامی عقیدہ۔ اسلامی عقیدہ۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننے والا مومن ہے، اور اگر کوئی ان 6 میں سے ایک کا انکار کرے، مثلا نعوذ باللہ کہے کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، جا تو یہاں سے، ایمان میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، یا کہے ہم تقدیر کو نہیں مانتے، ایمان سے خارج ہے، یا کہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، ایمان سے خارج ہے، یا اللہ کے وجود ہی کو نہ مانے، ایمان سے خارج ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلامی عقائد میں کہ اگر ان میں وہ انکار کرتا ہے تو ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا، اہل سنت والجماعت سے وہ نکل جائے گا، وہ الگ ہے۔ تو بھائی یہ 6 جو ہے بنیادی عقیدے ہیں۔ میں نے تو خالی ان 6 کے میں سے ایک کے متعلق بھی آپ سے نہیں بیان کیا ہے، خالی ایمان کا معنی میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، تو بہت تفصیلی وقت چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی علماء سے رجوع کرتے رہیں، علماء سے ملتے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ علماء سے دوری ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی، آج کل فتنوں کا دور ہے، ایک سے ایک فتنے، کوئی جماعت ہے، کوئی جو ہے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا اور خود وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے علماء سے دوری نہیں ہونی چاہیے، علماء سے آپ ملتے رہیں اور ان سے قربت اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ نئی جماعتیں علماء سے بدگمان کر کے وہ عوام کو علماء سے کاٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے، تاکہ ہمیں شکار کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔